پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کے قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. شیر کی حکومت میں شیر پالنے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بیسکلی ایک 8 سالہ بچہ ہے واجد جس کا بازو ضائع ہو گیا. اس واقعے کے بعد جو ہے یہ سخت ترین نوٹس جو ہے اس کا لیا گیا اور یہ بچہ جو ہے یہ گنگا رام ہسپتال میں اس سے منتقل کیا گیا ہے اور اسے جدید بایو میکینک عام لگانے کی بھی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کو دانستہ چھپانے، جھوٹ بول کر حقائق چھپانے اور مقامی ہسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے پر سخت قانونی کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے. مریم نواز نے ننھے واجد اور اس کے والدین سے اظہار ہمدردی اور بچے کی مکمل طبی دیکھ بھال کی بھی انہوں نے ہدایت کی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی ڈفرنٹ قسم کی خبر سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے تھیٹر اور سٹیج پرفارمنسز میں استعمال ہونے والے 132 پنجابی گانوں کے اوپر جناب پابندی عائد کر دی ہے. 132 جو غیر اخلاقی، فحش اور زومانے مواد پر مبنی ہے. یہ پابندی ہر قسم کی سٹیج اور تھیٹر پرفارمنسز پر لاگو ہوگی، خواہ وہ نجی ہوں یا کمرشل. محکمہ اطلاعات و ثقافت کی جانب سے جاری کردہ، محکمہ اطلاعات و ثقافت کا مطلب ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ پچھلے دنوں کئی دفعہ سٹیج ڈراموں کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ چھاپے بھی مارے، تو اب ان کی جو وزارت ہے ان کی جانب سے نوٹیفکیشن آیا ہے. ممنوع قرار دیے گئے گانوں کے بول، اشعار اور دھنیں اشتعال انگیز اور تھیٹر پرفارمنس کے طے شدہ SOPs کے خلاف ورزی ہیں. نوٹیفکیشن میں واضح کہا گیا ہے کہ یہ پابندی تا حکم ثانی نافذ رہے گی اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہوگی. پنجاب بھر کے تمام ڈویژنل اور ضلعی آرٹس کونسل کے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹر اور نجی تھیٹرز کے مالکان اور پروڈیوسرز کو سختی سے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. ممنوعہ گانوں کی فہرست پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، یہ بھی اس کے اندر کہا گیا ہے. پولیس کی جانب سے ایک علیحدہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ بسنت کے دنوں میں ساؤنڈ ایکٹ سختی سے نافذ کیا جائے گا. اونچی آواز میں میوزک سننے یا بجانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا تاکہ عوامی امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے. اب میرا 2-4 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر. چلیں، آپ نے ان 132 گانوں کے اوپر جو ہے وہ ایکشن تو لے لیا، لیکن کیا مطلب یہ چیک کیا جائے گا کہ ایکچولی ان 132 گانوں کو بنانے والے کون تھے اور ان کو کلیئرنس دینے والے کون تھے؟ ظاہری بات ہے آپ کا ایک عدد سینسر بورڈ بھی تو یہاں پہ موجود ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ سب کچھ سینسر بورڈ کے تھرو ہی گزرتا ہے وہاں پہ. تو آخر وہ کسی نے چیک کیا تھا کیا اس وقت جب ان کو کلیئرنس دی گئی تھی؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اس ذہن میں رکھیے گا، میں ابھی اپنی رائے نہیں دے رہا ان گانوں کے اوپر، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ کچھ پرٹیکولر گانوں کو پہلے کلیئر کرے اور اس کے بعد آئندہ آنے والی حکومت جو ہے ان گانوں کو جو ہے وہ بین کر دے کہ نہیں جی اس حکومت کے مطابق یہ ٹھیک تھے، اس حکومت کے مطابق یہ اچھے نہیں ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا، آئی ول ہیو ٹو چیک، کیونکہ ظاہری بات ہے میں کلیئر نہیں جانتا اس بارے میں کہ یہ گانے جو ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کئی ایکچولی نون لیگ کی حکومت کے دوران ہی بنے ہوئے ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. مطلب جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ کون کون سے ایسے گانے تھے. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ. لیکن چلیں، اب آپ نے اگر کر ہی دیا ہے تو زیادہ کانسنٹریشن اس بات کے اوپر کی